أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، کل گزشتہ گفتگو جو ہماری چل رہی تھی وہ اس بارے میں تھی کہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کی ہے. پانی سے پیدا کرنے میں ساری مخلوق داخل ہیں یا نہیں ہے؟ اگر اس روایت کو لیتے ہیں جس روایت کے اندر موتی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہیبت کی نظر سے دیکھا اور اس سے پانی بنا، پھر اس پانی سے آگ اور ہوا اور روشنی تیار ہوئی، اس سے ساری مخلوق پیدا کی گئی، تب تو ساری چیزیں داخل ہو جائے گی. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ پانی سے عام پانی مراد نہیں ہے، بلکہ خاص پانی مراد ہے جو ہر چیز کی تخلیق کے اندر اور اس کی پیدائش کے اندر داخل ہے. سائنسدانوں کا تجزیہ تو یہ ہے کہ پانی دو گیسوں کا مجموعہ ہے. آکسیجن اور ہائیڈروجن، ان دو گیسوں کو ایک خاص مقدار کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے تو پانی بنتا ہے. آکسیجن ایک ایسی چیز ہے جس میں آتشی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، ناری مادہ بھی اس میں پایا جاتا ہے. اسی لیے ہم روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کسی چیز کو آگ دکھانے کے لیے، آگ کے لیے آکسیجن ہونا ضروری ہے، ورنہ آگ نہیں بھڑکتی. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی تخلیق میں جس پانی کا ذکر ہے اس سے یہ پانی مراد نہیں ہے جو ہم ہر روزانہ استعمال کرتے ہیں، بلکہ وہ پانی مراد ہے جو تمام موجودات کی اصل ہے، ساری چیزوں کی بنیاد ہے. علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاندار چیزیں جو تم کو نظر آتی ہیں وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ پانی سے بنائی گئی ہے. اگر کوئی مخلوق ایسی معلوم ہو جائے جس کے بارے میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس کی پیدائش میں پانی کو دخل نہیں ہے تو پھر کہا جائے گا کہ للاکثر حکم الکل، اکثر چیزیں دنیا میں جو پائی جاتی وہ پانی سے بنی ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، کوئی شک نہیں ہو سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا جی خوش ہو جاتا ہے.
میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ آپ ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کر دیں، ہر چیز کی بنیاد اور اصل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہے، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں بھی جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشی السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمِ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلِ الْأَرْحَامَ، رشتہ داریوں کو جوڑو، وَصَلِّ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، نماز پڑھو جبکہ لوگ سوئے ہوئے ہو، تدخل الجنت بسلام، جنت میں آپ سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ خیر یہ روایت تو میں نے اس لیے عرض کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی اصل پانی کو قرار دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پانی ہی کے ذریعے کیوں بنایا؟ عناصر اربعہ میں پانی ہے، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان چار چیزوں میں پانی کا تذکرہ ہے۔ یہ سوال تفسیر روح البیان میں قائم کیا کہ حکمت کیا ہے ہر چیز کو پانی سے پیدا کرنے میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پانی سے پیدا کرنا ایک عجیب بات ہے، اس لیے کہ پانی سے زیادہ کوئی تابع دار نہیں ہے۔ پانی سے زیادہ مطیع اور فرما بردار کوئی نہیں، اس لیے کہ انسان اگر اس کو پانی کو پکڑنا چاہے نہیں پکڑ سکتا، اس پر کوئی چیز قائم کرنا چاہے، اس سے کوئی چیز اس پر بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتا۔ تو دنیا کے سارے انسان عاجز ہے پانی کو اس طرح کنٹرول کرنے میں، لیکن حق سبحانہ و تعالی نے اس پانی کے ذریعے اتنی ساری مخلوقات کو پیدا کر کے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے۔ وہ پانی سے الگ الگ کلر کی، الگ الگ قسم کی مخلوقات کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اس بات کو ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر سے، تفسیر روح البیان میں نقل کیا۔ خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا پانی سے، ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل پر چلتے ہیں، جیسے کہ مچھلی، وہ بھی پانی میں چلتی ہے، اپنے پیٹ کے بل چلتی ہے۔ بعض تو وہ ہیں جو 2 پیر پر چلتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جو 4 پر چلتے ہیں، اور جو 4 کے علاوہ ہیں ان میں اصلی تو 4 ہی ہوتے ہیں، باقی سب ایکسٹرا ہوتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ نے یہ ٹرکوں کے اندر بھی دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ وزن اٹھانے والے ٹائر ہوتے ہیں وہ بھی 4 ہی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بطور سہارے کے کچھ لگا دیے جاتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، مخلوقات بے شمار ہیں۔ جو چیزیں ہمیں نہیں دکھتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وجود موجود نہیں ہے۔ ہارون رشید کے واقعات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ وہ شکار کے لیے نکلے تو آپ اپنے ساتھ کب چترے باز کو بھی لیا شکار کے لیے۔ یہ ہوا میں اڑتا رہا، اتنا اونچے اڑا کہ غائب ہو گیا۔ ہارون رشید نا امید ہو گئے کہ اب یہ آئے گا نہیں، یہ تو گیا۔ کچھ دیر کے بعد واپس آیا تو دیکھا اس کے منہ میں ایک مچھلی ہے۔ ہارون رشید نے علماء کو جمع کیا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ تو ہوا میں گیا تھا، اڑا تھا، پھر مچھلی لے کر کیسے آیا؟ تو مقاتل جو مفسر ہیں انہوں نے فرمایا کہ امیر المؤمنین، ہمیں آپ کے دادا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ملی ہے کہ ان الہوا معمور بامم مختلفۃ الخلق سکان فیہ
وفیہ دواب تبیض، یہ ہوا بھری ہوئی ہے مختلف قوموں سے، مختلف امتوں سے، جو اس میں رہتی ہے، اسی میں انڈا بھی دیتی ہے وہ مخلوق، اور اسی سے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مخلوق ہے جو مچھلی کی شکل میں ہے، جس کے پر بھی مچھلی کے تو پر نہیں ہوتے، لیکن اس کے پر بھی ہے۔ مقاتل کو بہت بڑا ہدیہ دیا، انعام دیا، کیونکہ ان کی ایک گٹھی سلجھا دی۔ اس زمانے کے بادشاہ لوگ بھی اور ان کے بعد بھی ہندوستان کے اندر مغل لوگ جو آئے، وہ بھی اپنے ساتھ علماء کو، فقراء کو اس طرح کے رکھتے تھے، کیونکہ ان سے روشنی ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخلق اللہ ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے واضح کھول کر آیتیں بیان کی، نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے سیدھے راستے پہ لگا دیتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کی نشانیاں تھی۔ سب سے پہلی جو نشانی تھی، جس کے اندر پرندوں کی تسبیح کو بیان کیا۔ دوسری قسم کی نشانی تھی، اس کے اندر بادل اور بارش کا جو نظام اور اولے پڑنے کا نظام ہے، اس کو بیان کیا۔ اور تیسرا، جانوروں کو پانی سے بنانے اور اس کی مختلف قسموں کو بیان کیا۔ آپ غور و فکر کریں تو ان تینوں مقام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے غور و فکر کی۔ جہاں پہلی تسبیح کی نشانی کو بتایا، فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو آدمی کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ دوسری نشانی جہاں بادل اور اس کے ساتھ اولوں کا تذکرہ تھا، اس کے آخر میں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار۔ اس سے پہلے تو یہ بھی فرمایا کہ یہ بجلی کونتی ہے تو نگاہوں کو لے جاتی ہے۔ بارش کے وقت جو بجلی گرتی ہے وہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ ابھی میرے وطن ہندوستان کے اندر ہمارے گاؤں میں بجلی گری، جس سے 41 بکرے مر گئے۔ ہاں، آنکھوں کو لے جاتی ہے، جانوں کو بھی لے جاتی ہے۔ اس کے آخر میں فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالی رات اور دن کو الٹ پلٹ کرتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ سوچو۔ تفسیر منیر نے لکھا کہ کل 4 قسم کے دلائل ہیں، اس میں ایک چوتھی قسم یہ بھی بیان کر دی، رات اور دن کا آنا جانا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اور جہاں جانوروں کا تذکرہ آیا، اس کے آخر میں بھی فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ بندوں کو غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ سوچو، یہ میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، سوچ کر مجھ تک پہنچ جاؤ۔ آگے آج جن آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایک خاص مضمون کو بیان کیا۔ اوپر کی آیتوں میں تو دعوت دی تھی اس بات کی طرف کہ حق کو قبول کر لو، اس لیے ایمان والوں کی نور کی مثال بیان کی، اور بعد میں کفر والوں کی مثال بیان کی۔ 2 مثالیں بیان کی تھی، ایک تو ان کے اعمال کی مثال سراب کی طرح اور چمکتی ریت کی طرح، بعد میں مثال بیان کی تاریک سمندر کی، گہرے سمندر کی مثال بیان کی۔ یہ سوچ کر آدمی ایمان میں داخل ہو سکتا ہے۔ علامہ صابونی نے لکھا ہے کہ غیر مسلم ایک بہت بڑا ماہر تھا، اس ماہر آدمی نے جب یہ آیت کریمہ سنی او کظلمات فی بحر اللجی، کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گہرے سمندر میں ہے اور اوپر تاریکی در تاریکی ہو، اوپر تلے تاریکیاں ہی ہو۔
یہ مثال ایک غیر مسلم نے سنی تو اس نے پوچھا ہل رکب محمد البحر، وہ پوچھتا ہے کہ کیا کبھی آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں سوار ہوئے ہیں، سمندر دیکھا ہے آپ نے؟ تو اس زمانے کے علماء نے فرمایا کہ نہیں، کافر تو میں ایمان لاتا ہوں، اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیسے؟ کہا جب سمندر کی یہ مثال اور یہ کیفیت، یہ حالت بیان کر سکتے ہیں جن کو انہوں نے دیکھا نہیں، حالانکہ وہی آدمی اس مثال کو بیان کر سکتا ہے جس کی زندگی سمندر میں گزری ہو، جس نے سمندر کے حالات کو اور خوفناکیوں کو دیکھا ہو، خطروں کو دیکھا ہو۔ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی سمندر میں سوار نہیں ہوئے، تو یہ کیسے لائے اس طرح کی مثال؟ معلوم ہوا کہ یہ کلام حق ہے۔ غور و فکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتے ہیں اگر صحیح رخ سے سوچے تو۔ آج جن آیتوں کو پڑھا، ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو غور و فکر نہیں کرتے، زبان سے تو دعوے مارتے ہیں ایمان کے اور اطاعت کے، لیکن دل اطاعت سے خالی ہے، یقین سے خالی ہے، اور یہ منافقین کا گروہ ہے، یہ منافقین کی جماعت ہے۔ بات کیا ہوئی، اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ پہلے ہم ترجمہ دیکھتے ہیں، ترجمے میں کچھ باتیں سمجھ میں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، لوگ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول، ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت بھی کی ان کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک جماعت اس کے بعد روگردانی کرتی ہے، پھر جاتی ہے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان والے نہیں ہے۔ منافقین کا یہی عمل رہا ہے، زبان سے تو ایمان و اطاعت کا دعویٰ کرتے تھے، عمل کا وقت آتا تھا تو پھر جاتے تھے۔ ہم لوگ بھی سوچیں اپنے بارے میں، دعوی ایمان، دعوی اطاعت تو ہم بہت کرتے ہیں، لیکن عمل کتنا ہے ہمارا؟ اصل میں ان منافقوں کے دلوں میں تو شروع ہی سے ایمان نہیں تھا اور اطاعت کا جذبہ نہیں تھا، صرف زبانی جمع خرچ کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قلی کو کھول دیتا جب کبھی امتحان اور آزمائش کا موقع ہوتا تھا، پتہ چل جاتا تھا کہ کتنے پانی میں ہے۔ خیر، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں امام رازی نے 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ ایک قول مقاتل کا ہے، ایک مفسر ضحاک کا ہے، اور ایک حضرت حسن بصری کا ہے۔ مقاتل کا قول یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ بشر جو منافق تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفصیلی روایت ابن منذر نے حضرت قتادہ سے نقل کیا کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں نازل ہوئی۔ بشر جو منافق تھا، ایک یہودی نے اس کو بلایا، ان دونوں میں کوئی جھگڑا ہو گیا تھا کسی زمین کے بارے میں۔ یہودی کہتا میری زمین ہے، وہ منافق کہتا میری زمین ہے۔ یہودی نے کہا کہ چلو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ زمین کس کی ہے، وہاں بات کلیئر ہو جائے گی۔ منافق کہتا ہے کہ نہیں، کعب بن اشرف کے پاس چلو، جو یہودی تھا، کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ وہ ادھر لے جانا چاہتا تھا، وہ ادھر، کیونکہ یہ بشر جو منافق تھا بظاہر لوگوں میں اسلام کا دعویٰ کرتا تھا۔ یہودی نے کہا ادھر حضور کے اللہ کے رسول کے پاس ہی چلو پھر، اور وہ جانتا تھا کہ یہاں تو کلی کھل جائے گی، اس لیے کہتا کہ کعب بن اشرف کے پاس چلو۔ اور منافق یہ کہتا تھا کہ اگر ہم محمد رسول اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ مجھ پر ظلم کریں گے اور انصاف نہیں کریں گے۔ یہ قصہ سورہ نساء میں بھی آ چکا ہے، اس طرح کا قصہ سورہ نساء میں بھی بیان ہوا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ کہتے ہیں کہ اللہ پر ہم ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی،
اس کے بعد پھر اس سے روگردانی کر دیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، یہ ایمان والے نہیں ہے۔ دوسرا واقعہ مفسر ضحاک کا ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مغیرہ بن وائل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کا جھگڑا تھا حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ایک زمین کے بارے میں۔ پھر دونوں نے اس زمین کو تقسیم کر لیا، ایک حصہ حضرت علی کے پاس رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، دوسرا اس کے پاس آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جو حصہ آیا، اس جگہ کے اوپر پانی بڑی مشقت سے پہنچتا تھا، اگر پانی پلانا چاہے تو بڑی تکلیف سے، وہاں ہو سکتا ہے کہ اونچائی کے اوپر ہو۔ مغیرہ بن وائل نے کہا کہ علی تم اپنی زمین مجھے بیچ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بیچ دیا، قبضہ بھی ہو گیا۔ پھر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ مغیرہ نے وہ زمین حضرت علی سے لے لی ہے، تو کہنا شروع کیا کہ تو نے ایسی زمین خریدی جہاں پہ پانی بھی نہیں پہنچتا ہے، ایک تو نمکیلی زمین ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی بھی نہیں پہنچتا تو اگے گا کیا؟ یہ حضرت علی کے پاس آیا اور کہا کہ ایک بھی زرزق اپنی زمین لے لو، میں نے تو خریدا تھا اس شرط کے ساتھ کہ اگر میں راضی رہا تو، میں راضی نہیں ہوں، لہذا اس لیے کہ پانی وہاں نہیں پہنچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے تو خریدا تھا اور رضامندی کے ساتھ خریدا تھا اور قبضہ بھی کر لیا تھا، اس کی حالت تجھے معلوم تھی کہ یہ زمین ایسی ہے، میں تجھ سے واپس نہیں لوں گا، جاؤ۔ یہ ایک مسئلہ ہے، جب سودا مکمل ہو جاتا ہے تو پھر دونوں کی رضامندی کے بغیر کینسل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کے واپس کر دینے سے تھوڑی سودا کینسل ہو جائے گا، کوئی عیب ہوتا اور ایسا عیب ہوتا جو معلوم نہ ہوتا، پھر خیار عیب کی وجہ سے واپس کر سکتے تھے، یہ تو سب جانتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو بتایا کہ چلو ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور اپنا فیصلہ کراتے ہیں۔ مغیرہ بن وائل نے کہا کہ میں محمد کے پاس نہیں آؤں گا اور ان کے پاس فیصلہ نہیں کراؤں گا، اس لیے کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھتے ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھ پر ظلم نہ کر دے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول یہ ہے، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو ایمان کا اظہار کرتے تھے اور کفر کو چھپاتے تھے۔ بعض روایات میں اس جو پہلا قصہ میں نے نقل کیا تھا وہ اس میں کچھ تفصیل اور بھی ہے، وہ یہ کہ بشر منافق اور یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا، منافق راضی نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے اوپر، اور اس نے کہا کہ حضرت عمر کے پاس چلتے وہ فیصلہ کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ حضور نے تو میرے حق میں فیصلہ کیا ہے لیکن یہ آپ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے منافق سے پوچھا کیا کذالک، کیا ایسا ہوا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا رکو میں ابھی آتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تم کو سناتا ہوں۔ بعض کتابوں میں نے پڑھا کہ وہ تلوار لے کر آئے اور اس کا صفایا کیا۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور جبریل امین نے عرض کیا کہ ان عمر فرق بین الحق والباطل، عمر نے تو حق اور باطل کے اندر جدائی کر دی، اسی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کہا جا رہا ہے، عمر فاروق۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر
واضح کر دیا ہے منافق لوگ کی عادت کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک جماعت اعراض کرتی ہے، منہ موڑتی ہے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر حق ان کے فیور میں ہو، اگر ان کا خود کا حق ہو تو وہ قبول کر کر آتے ہیں، تیزی کے ساتھ مان کے چلے آتے ہیں۔ اذعان زجاج فرماتے کہ الاسراء مع الطاعہ، فرما برداری کے ساتھ جلدی کرنا، تیزی کے ساتھ مان کر چلے آتے ہیں۔ اپنے خلاف ہو تو پھر دوسروں کے پاس فیصلے کروانے پہ راضی، اپنے فیور میں ہو، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی واضح ہو جاتا تھا تو منافق بھی جانتا تھا، دشمن خدا دشمن رسول بھی جانتا تھا۔ بعض تفسیروں میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی قوم کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک زمین کے بارے میں جھگڑا چل رہا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فیصلے کے لیے جا رہے ہیں تو ان کی قوم نے ان کو جانے سے منع کیا تھا، ان کی قوم نے منع کیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ مت جاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سوال کیا گیا کہ پہلے رات تھی یا پہلے دن تھا؟ یہ ابن کثیر میں روایت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ پہلے رات تھی یا دن؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زمین اور آسمان تہبتے تھے، ملے جلے تھے، چپکے ہوئے تھے۔ قرآن میں ہے اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین یہ دونوں ملے جلے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کیا۔ ابن عباس مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ یہ تہبتے تھے تو ظاہراً ان میں اندھیرا ہوگا، اندھیرے ہی کا نام تو رات ہے، تو ثابت ہوا کہ پہلے رات تھی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جب اس آیت کریمہ کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا تم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھو، وہ جو جواب دے وہ مجھ کو کہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا زمین و آسمان سب ایک ساتھ تھے، نہ بارش برستی تھی نہ پیداوار اگتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زیرو مخلوق کو پیدا کی تو آسمان کو پھاڑ کر اس میں سے پانی برسایا اور زمین کو چیر کر اس میں سے پیداوار اگائی۔ تو جب سائل نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جواب بیان کیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے آج مجھے اور یقین ہو گیا کہ قرآن کے علم میں حضرت عبداللہ بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ میرے جی میں کبھی خیال آتا تھا کہ ایسا تو نہیں کہ ابن عباس کی جرأت بڑھ گئی ہو، لیکن آج وہ وسوسہ دل سے جاتا رہا۔ یہ قصہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تفسیر کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری روایتیں منقول ہے۔ جیسے ایک روایت ابھی میں نے نقل کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیچ میں یہ معاملہ ہوا تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قوم نے منع کی کہ مت جاؤ وہاں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایتوں میں دم ہوتا ہے، وہ بہت بڑے مفسر ہے جن کے بارے میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی اقرار تھا کہ یہ بہت بڑے مفسر ہے، وہ ہمت ایسے اپنی طور پر تفسیر نہیں کرتے۔ تو ان کا یہ قول
یہ چوتھے نمبر کی تفسیر ہو جائے گی. ایک تو بشر منافق کے بارے میں، دوسرے نمبر کی مغیرہ بن وائل کے بارے میں، تیسرا عام منافقین کے بارے میں، اور چوتھا قول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قوم کے بارے میں. خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان منافقوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے تو ان میں سے کچھ لوگ اعراض کرتے ہیں، اور ان کے فیور کی بات ہو تو دوڑتے دوڑتے آتے ہیں. بھائی دیکھو، میٹھا ہو یا کڑوا ہو، جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس نبی کی طرف سے کوئی بات آتی ہے تو ہمیں آمنا و صدقنا کہنا چاہیے اور سر تسلیم خم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہمیں جو پسند ہے وہ لیں گے، ناپسند ہے اس سے ہم اعراض کریں گے. ہم جس دور میں اللہ کی قسم جا رہے ہیں، بڑے افسوس کے ساتھ اور شرم کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے. ابھی کل گزشتہ میرے پاس یہیں سے کسی آدمی نے ایک آڈیو بھیجا جس کے اندر قرآن مجید کی تراویح ایک حافظ پڑھا رہا ہے. واللہ العظیم وہ قرآن نہیں، قرآن کا مذاق ہے. اگر یہ جان بوجھ کے کیا ہے تراویح پڑھانے والے نے، اس نے کفر کیا ہے. اور اگر سننے والے حافظ ہے اور انہوں نے بھی برضا و رغبت اس کو سنائی، یہ کفر ہے. قرآن مجید شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. شاعر اللہ کا مذاق کفر ہے، اور کفر پر راضی رہنا بھی کفر ہے. اس لیے ایک بات اور نقل کر دیتا ہوں میرے عزیزوں، کہ اس طرح کے ویڈیو جس کے اندر شاعر اللہ کا مذاق ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور مذاق کر رہا ہے، کوئی افطار کر رہا ہے اور اذان کی آواز کوئی نکالتا ہے، افطار شروع کر دیتے ہیں پھر وہ آواز بدلتا ہے، یہ سب کفریات ہے میرے عزیزوں، کفر کے قریب کر دیتا ہے. شاعر اللہ، جو اذان بھی شاعر اللہ میں سے ہے، مساجد بھی اسی طرح سے، یہ قرآن بھی، یہ شاعر رسول اللہ بھی. اس لیے اس طرح کے ویڈیو کو زیادہ وائرل کرنے کے بجائے اس کو بند کریں، جس کے سننے کی وجہ سے ایک قسم کی قدورت ہوتی ہے دلوں کے اندر. واللہ ایک اس طرح کی تاریکی چھا جاتی ہے جو قرآن نہیں ہے. جس نے پڑھا ہے، اگر اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، اس کو کلمہ پھر سے پڑھنا چاہیے. غیر قرآن کو قرآن کی طرف پڑھنے سے بھی منع کیا. ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو باندیوں کو آزاد کی طرف کپڑے پہننے سے بھی منع کیا تھا. تو غیر قرآن کو قرآن کی شکل دینا، سوچیں ذرا. ہم اس دور کے اندر جا رہے ہیں، اس لیے ریالٹی سے بہت دور ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط کیجئے. ایک صاحب نئے فارغ ہوئے تھے، عالم بنے تھے، وہ بیچارے قال قال رسول اللہ پڑھتے تھے. قال قال رسول اللہ یعنی اللہ فلاں صحابی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ تو بیچارے قاف کے ساتھ پڑھتے تھے. ایک دیہاتی ہمیشہ سنتا رہتا تھا لیکن مطلب نہیں سمجھتا تھا. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ. ایک دن کی بات تھی، دیہاتی نے اس عالم کو دیکھا، گریبان پکڑا اور اچک لیا. کہا کہ اچھا کمبخت، تو کالا رسول اللہ کہتا ہے، ہمارا رسول نعوذ باللہ کالے تھے، وہ تو گھوڑا چکتا تھا، کالا کالا کیوں کرتا ہے؟ یہ محبت کی بات تھی، وہ نہیں جانتا تھا بیچارہ. قال قال رسول اللہ، ایسی محبت ہوتی ہے. آج اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہم نے پبلسٹی کے لیے یا لوگوں کے اندر مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ محبت، ہر ایک کے ساتھ محبت. ارے بھائی محبت الگ چیز ہے، محبت تو ایمان والوں سے کی جائے گی. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے تو اللہ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو غیروں کے ساتھ معاملات صحیح رکھو، ان کے ساتھ مدارات کرو، کوئی بات نہیں، اکرام کر لو. محبت نہیں ہوگی، محبت ایمان والوں سے ہوگی. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کفار کو دوست مت بناؤ. یہاں دیکھا جاتا ہے ہر ایک کہہ رہا ہے محبت محبت. ایک دفعہ حکیم ضیاء الدین سنامی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے.
خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا، آپ نے سوچا کہ وقت کے اتنے بڑے عالم ہیں، حکیم ضیاء الدین متبع سنت ہیں، تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عیادت کے لیے جانا چاہا۔ چنانچہ پہنچے، دستک دی، آواز دی، اجازت کے لیے پیغام بھیجا کہ عیادت کے لیے آیا ہوں۔ جواب میں بتایا کہ میری زندگی کا آخری وقت ہے، کس وقت جان نکل جائے، میں اپنی زندگی کے آخری لمحات میں کسی بدعتی کی شکل دیکھنا نہیں پسند کرتا۔ اب خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، لیکن ان کی یہاں سما ہوتا ہوگا، سما کے بارے میں اختلاف رہا ہے، تو یہ سما کرتے تھے۔ اتنا سخت جواب دیا حکیم ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے۔ خواجہ صاحب سمجھ رہے تھے کہ سنت کی محبت میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جب یہ جواب ملا تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہلوایا کہ بدعتی آپ کے دروازے پر توبہ کر کے آیا ہے، توبہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ جب یہ سنا، حکیم ضیاء الدین سنامی رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے تھے، بیٹھ گئے اور اپنے سر کی پگڑی سر سے اتاری، شاگرد کو دی، فرمایا جاؤ میرے بستر سے لے کر دروازے تک اس کو بچھا دو اور حضرت سے کہو کہ جوتے سمیت اس کے اوپر آوے۔ یہ ہے ان لوگوں کی سنت سے محبت، بدعت سے نفرت۔ آج ہم لوگوں نے دین کا کچمبر کر ڈالا ہے، دین کے معاملے میں بس اللہ ہی رحم فرمائے کیا ہو رہا ہے امت کے ان لوگوں کو جو کہ رہبر ہے، اور رہبری کے اندر یہ کس طرح کی بات پیش آ رہی ہے۔ اس لیے ہر عالم کو چاہیے کہ ان منکرات کے اوپر نکیر فرمائے اور صاف صاف طور پر یہ بات بتائیں کہ دوستی کی حد کہاں تک ہے، محبت کس سے کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ان لوگوں نے سب کچھ منظور کر لیا۔ مسجد نبوی کا ایک دروازہ ایسا تھا جہاں سے اکثر عورتیں آتی رہتی تھی، آج بھی تو ایک مسجد نبوی میں ایک دروازہ عورتوں کے لیے خاص کیا گیا۔ جب عورتیں نہیں ہوتی تھی تو کبھی کبھی مرد بھی آ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اس دروازے کو عورتوں کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ یہ سن کر مردوں نے اس دروازے سے آنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ان الفاظ کو سننے کے بعد پوری زندگی میں کبھی بھی اس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ ہے خیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو، منافقوں کو جب بلایا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آؤ، وہ فیصلہ کریں گے، تو ان میں سے ایک جماعت اعراض کر دیتی ہے، اور اگر حق ان کے فیور کا ہو تو دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ تفسیر معالم العرفان میں ہے کہ منافقین 3 باتوں کا دعویٰ کرتے تھے، ایک تو اللہ پر ایمان کا، ایک اللہ کے رسول پر ایمان کا، اور تیسرا دعویٰ اطاعت کا۔ 3 دعوے کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ ان تینوں کے بغیر کوئی مسلمان ہو بھی نہیں سکتا، ہدایت پا بھی نہیں سکتا۔ اللہ پر ایمان بھی ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالی ان آیات کے اندر فرماتے ہیں کہ وما اولئک بالمؤمنین، یہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ 3 چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مرضیات نہیں مل سکتی جب تک کہ ایمان صحیح نہ ہو، اطاعت صحیح نہ ہو۔ جب قول اور فعل میں تضاد ہو تو پھر کیسے ایمان رہے گا؟ مومن تو وہ ہوتا ہے جس کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، جس کی زبان اور جس کے دل میں جو بات ہے وہی زبان پر ہو، جو زبان پر ہے وہی دل میں ہو۔
اس لیے قرآن نے صاف کہہ دیا کہ وما اولئک بالمؤمنین وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اس کے بارے میں بات گزر گئی. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ امیر تابو، یا وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا، بے انصافی کرے گا. بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہی لوگ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر 3 چیزوں کو بیان کیا ہے. یا تو ان کے اندر بیماری ہے، یعنی نفاق، یا یہ کہ ابھی ان میں کوئی شک پیدا ہو گیا ہے، یا تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ڈر رہے ہیں کہ وہ ظلم کریں گے. اور تینوں کی تینوں باتیں کفر کی ہیں، کیونکہ مرض سے مراد کفر یقینی کا مرض ہے. دل اگر بیمار ہو تو پھر زبان سے کچھ بھی کہہ دے، اللہ اور اس کے رسول کو سچ ماننا زبان سے تو ہوا لیکن حرص نہیں چھوڑتی. جیسے بیمار آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ من تو کرتا ہے کہ کچھ کھاؤں لیکن کھایا نہیں جاتا، من کرتا ہے کہ کہیں گھومنے جاؤں لیکن پاؤں نہیں چل رہے. علامہ عثمانی فرماتے کہ جیسے بیمار چاہتا ہے کہ چلے اور پاؤں نہیں چلتے، پاؤں نہیں اٹھتے، ایسے ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے. زبان سے تو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں باتوں کا رد کیا اور فرمایا کہ یہ تو ظالم لوگ ہیں. تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ لفظ بل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتلایا بل اولئک هم الظالمون، بیماری ہے ان میں، یا یہ کہ وہ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں، یا یہ کہ ان کو خطرہ ہے کہ اللہ اس کا رسول ظلم کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کے بعد آخری جو دو شک ہیں، اس سے کہ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، بعد میں 2 جملے بتلائے فعل والے، امیر تابو ام یخافون. ان آخری دونوں وجہوں کی نفی اور پہلی وجہ کا اس بات ہے. منافقوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرانے پر راضی نہ ہونا یہ 3 بنیاد پر تھا. یا تو کوئی خود خرابی ان کے دلوں میں ہے، یا حاکم میں کوئی خرابی ہے، یا حاکم کے یقین نہیں ہے، اندیشہ ہے حق تلفی کا. پیغمبر کی عظمت، نبوت، عدل و امانت، یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی ذات قابل شک نہیں، نہ آپ کو فیصلے کے بارے میں متہم قرار دیا جا سکتا ہے. اس لیے یہ 2 شکیں، شک والی یا یہ کہ ظلم کے ڈر والی، یہ تو نہیں ہو سکتی. پہلی چیز ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. امام رازی نے بتلایا ہے کہ یہ تینوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے. جب ملی ہوئی ہے تو پھر ان کو الگ الگ کیوں بیان کیا؟ تو بیماری ایک تو نفاق کی بیماری، شک تو نیا نیا پیدا ہوا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد پیدا ہوا ہے، یا یہ کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں میں اتنی آ گئی
کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ان کو ڈر لگنے لگا. دنیا کی محبت، آدمی کو جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے تو اس کے جانے کے لیے الگ الگ قسم کے خیالات قائم کرتا ہے. اب اس کو دنیا کی محبت ہے، زمین کی محبت ہے، تو سوچتا ہے کہ جائیں گے تو وہ فیصلہ ہمارے خلاف آئے گا، تو جائیں ہی نہیں وہاں. جائیں گے تو پھر فیصلہ آئے گا نہیں، اس لیے جانا ہی نہیں ہے. دین جا رہا ہے، کا دین جاوے تو جاوے، ہماری دنیا نہیں جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بل اولئک هم الظالمون فرمایا کہ بلکہ تو وہ لوگ تو ظالم ہیں. اس آیت کریمہ سے علماء کرام نے ایک مسئلہ نکالا جس کو قرطبی نے نقل کیا ہے. وہ یہ ہے حاکم جب بلاوے تو اس کے پاس جانا اور اس کے بلانے پر لبیک کہنا ضروری ہے، اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلائے جانے پر نہ جانے والے کی مذمت ہوئی ہے، اس طرح سے یہاں بھی ابن خویز منداد فرماتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جو حاکم کی مجلس میں بلایا جائے وہاں اس کو جانا ضروری ہے، جہاں یہ پتہ چل جاوے کہ حاکم فاسق ہے اور مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان کوئی ایسی عداوت ہے یا حاکم کے ساتھ ہی کوئی دشمنی ہے تو پھر وہ دوسری بات ہو جائے گی. خیر، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اس بات کو واضح کیا کہ منافقین کی یہ عادت تھی، وہ شک میں مبتلا تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ تو زبان سے پڑھتے تھے، لیکن اندر جو طاقت ہوتی ہے دل کے اندر جو عمل پر لاتی ہے اس میں وہ کمزور تھے. آگے کی جو آیات ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے طریقے کو بتایا کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں، سچے ایمان والے کون ہوتے ہیں، مسلمانوں کا کام کیا ہوتا ہے اور مسلمان کامیاب کیوں قرار دیے گئے قرآن و حدیث کے اندر، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. آگے کی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی بصیرت عطا فرماوے، عمل کرنے والا بناوے اور قرآن مجید کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے. میرے بھائیوں، جس دور سے میں اور آپ لوگ گزر رہے ہیں کہ اس الیکٹرانک میڈیا کو غلط استعمال کر کے بہت سارے گناہوں کا سبب ہم بھی بن جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ویڈیو آیا اس طرح کا یا آڈیو آیا جس کے اندر دین یا شریعت کی کوئی مذاق ہے، شریعت کا مذاق ہے یا شاعر اللہ کا مذاق ہے، تو ہم اس کو دوسرے کو چلتا کر دیتے ہیں، وہ اس کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، ہنسی کرتا ہے، اس کا سبب ہم بنتے ہیں. اس لیے برائے کرم اس طرح کی آڈیو یا ویڈیو جو یا تو باعث فتنہ ہو یا یہ کہ جس کی وجہ سے مس انڈرسٹینڈنگ کا کوئی شکار ہو سکتا ہو، ایسے لوگوں کو نہ بھیجا جائے. ہاں، کسی عالم یا کسی مفتی کو اس لیے بھیجا تاکہ اس کو سن کر وہ کوئی فیصلہ کرے اور امت کو کچھ سمجھائے، وہ دوسری بات ہے. باقی بہت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نئے نئے خیال کے لوگ نئی نئی آڈیو اور ویڈیو بنا کے لوگوں میں عام کر رہے ہیں. پتہ نہیں اس کے پیچھے ان کے کیا راز ہے یا ان کی کیا اسکیمیں ہیں. اللہ تعالیٰ تمام باطل اسکیموں کو رد فرمائے اور امت میں اتحاد و اتفاق کی لہر جاری فرمائے.